اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم
معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون مومنوں
مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، اس کو رو لو جسے، اس کو رو لو جسے رونے کا اجازت نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی، غش پغش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر کی علی، روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشک نہ قبر پیمبر کی ہوئی تھی مٹی، شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ، ان کی بیٹی ہوں کہ تم پڑھتے ہو جن کا کلمہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ، ہم ستائے ہوں کو اور ستاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، ایک لائیں بولا کہ حیدر کو نکالو باہر، ورنہ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر، سن کے رونے لگی یہ بات نبی کی دختر، لات دروازے پا ایک ماری لائنے بڑھ کر، آ کے پہلو پا، آ کے پہلو پا وہ جلتا ہوا دروازہ گرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، جلتے دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرے، اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے، شور کرتے ہوئے گھر میں جلائیاں پہنچے، دیکھ کر بلبے کو روتے تھے علی کے بچے، در کو اماں سے ہٹاتی ہے پریشان زینب، ہے مدینے میں بھی یہ شام غریباں زینب، ہے مدینے میں بھی یہ شام غریباں زینب، تھی بہت صابرہ پر بنت نبی چیخ اٹھی، کیل جلتے ہوئے دروازے کی پہلو میں لگی، قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹی پسلی، عرش تھرانے لگا زہرا کی یوں گود اجڑی، تھام لو آ کے ذرا مجھ کو یہ زہرا
نے کہا ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن دوڑی حجرے کی طرف در کو ہٹا کر زہرا تازیانہ جو علی کے لیے اٹھتا دیکھا اپنے بازو پا اسے زہرا نے بڑھ کر روکا اور غضب اس پا بھی قنفذ نے تماچا مارا باندھی گردن میں رسن کر کے گرفتار لے گئے حیدر کرار کو دربار لے گئے حیدر کرار کو دربار بعد سرکار کے امت نے ستم کیا نہ کیا حق علی کا نہ دیا باغ فدق چھین لیا فاطمہ زہرا کے دروازے پا بلوا بھی کیا چین سے عطرت اطہار کو رہنے نہ دیا آ گیا کیسا مدینے میں زمانہ غربت فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت مسجد نبوی میں ظالم نے سجایا دربار اور اصحاب پیمبر سے بھرا تھا دربار آ گئی روتی ہوئی فاطمہ زہرا دربار کہتی تھی بابا ہے امت نے دکھایا دربار آپ نے دی تھی جو تحریر وہ لے آئی ہوں ساتھ بچوں کو گواہی کے لیے لائی ہوں ساتھ بچوں کو گواہی کے لیے لائی ہوں وائے افسوس کے زہرا کی حیا کی نہ گئی بیٹھے اصحاب رہے بنت پیمبر تھی کھڑی جھوٹا زہرا کو کہا اور قیامت نہ ہوئی بڑھ کے ایک شخص نے سرور کی وصیت چھینی فاطمہ روتی رہی اور لئی ہنستے رہے خاک پا پھینک دیے کر کے سند کے ٹکڑے خاک پا پھینک دیے کر کے سند کے ٹکڑے دیکھتی رہ گئی یہ عالم غربت زہرا لب پا بس ایک ہی فریاد تھی بابا بابا کیسے جھٹلا دیے حسنین و علی جیسے گواہ خوف آیا نہ مسلمانوں کو اللہ اللہ کر چکی ٹکڑے سند کے جو اکٹھا زہرا ہو گئی تھی انہی لمحوں میں ضعیفہ زہرا ہو گئی تھی انہی لمحوں میں ضعیفہ زہرا کیا بیاں ہوں گے جو زہرا پا ستم ڈھائے گئے اس پا پابندی کے مظلوم نہ فریاد کرے کہ مسلمانوں نے حیدر سے شکایت آ کے غم میں بابا کے بھی رونے نہ دیا جی بھر کے زخمی تھا پہلو بہت سانس بھی کتنی چلتی غل ہوا مر گئی ایک روز نبی کی بیٹی غل ہوا مر گئی ایک روز نبی کی بیٹی
روک لو اپنا بیاں ہوگی قیامت برپا پنجتن و حسن ہو گئے محو گریا پردہ غیب میں روتا ہے علی کا بیٹا انتقام کہ وہ لے لے گا بھی دادی کا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلی سے اٹھا لیتی ہے قبر سے فاطمہ زہرا بھی دعا دیتی ہے قبر سے فاطمہ زہرا بھی دعا فاطمہ کی لاش پر حسنین یہ کرتے تھے بکا اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو اماں زہرا کم سنی میں یوں نہ روٹھو اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو ہم ترستے ہیں صدا آئے گی مادر کی ہمیں ہم ترستے ہیں صدا مادر کی ہمیں میرے بچوں میرے پیاروں کچھ تو بولو اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو خالی بستر کو تیرے تکتے ہیں ہم حسرت سے خالی بستر کو تیرے تکتے ہیں ہم حسرت سے رات بھر کے ہم ہیں جاگے تم سلاؤ اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو حال کیا ہو گیا دیکھو ذرا روتے روتے حال کیا ہو گیا دیکھو ذرا روتے روتے ہم کو سینے سے لگا لو چپ کراؤ اماں زہرا
زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو کون اب پیار سے چومے گا ہمارا ماتھا، کون اب پیار سے چومے گا ہمارا ماتھا، کون اب پیار کرے گا یہ بتاؤ اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو تم نے منگوائے تھے جنت سے ہمارے جو لباس، تم نے منگوائے تھے جنت سے ہمارے جو لباس، آج پھر ہاتھوں سے اپنے وہ پہناؤ اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو ارسلانہ نازمی روتے رہے چاروں بچے، ارسلانہ نازمی روتے رہے چاروں بچے، اور کہتے رہے مت چھوڑ کے جاؤ اماں زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو اماں زہرا اماں زہرا اماں زہرا صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس محترم مرحوم علی حسین انکل کے ایصال ثواب اور ان کے 40ویں کی مجلس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مرحوم علی حسین انکل کی روح پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان آیا ہے اسے موت ضرور ایک دن اپنے پنجے میں جکڑ لے گی، ایک دن اپنی گرفت میں لے لے گی، ایک دن اپنی پکڑ میں لے لے گی، یعنی موت کے منہ میں اسے جانا ہی جانا ہے۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کی حقیقت بتاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ملیں گے جن کے پاس اچھے گھر ہیں، بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جن کے پاس اچھے گھر نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ملیں گے جن کی اچھی صحت ہے، بہت سارے ایسے ملیں گے جو بیمار ہیں، بہت سارے ایسے ملیں گے کہ جو خوبصورت ہیں، بہت سارے ایسے ملیں گے جو خوبصورت نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ملیں گے جو مالدار ہیں، بہت سارے ایسے ملیں گے جو غریب ہیں۔ یعنی کسی کو کچھ ملا اور کچھ نہیں ملا، کچھ ملا کچھ نہیں ملا۔ یہاں پر آپ کو اونچ نیچ بندوں میں نظر آئے گی، لیکن موت کہتی ہے کہ دیکھو میں کسی سے اونچ نیچ نہیں کرتی، میں غریب کو بھی آتی ہوں، امیر کو بھی آتی ہوں، میں جوان کو بھی آتی ہوں، میں بوڑھے کو بھی آتی ہوں، میں دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑتی، سب کے پاس آتی ہوں۔ مرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ میں بہت اچھا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب، یہ اہل بیت کا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے۔ مرنے والا چلا گیا، اب ہمارے کام شروع ہو گئے اس مرنے والے کے لیے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ دنیا میں آپ بات سنتے ہیں ہیومن رائٹس کی، دنیا میں آپ سنتے ہیں ہیومنٹی کی، کہ انسان تو وہی اچھا انسان ہے کہ جو ہیومنٹی کرتا ہے، انسان تو وہی اچھا انسان ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، یہ سب سنتے ہیں نا۔ اور انسانیت وہ ہے کہ جو مذہب نہیں دیکھتی، جو فرقہ نہیں دیکھتی، جو عقیدہ نہیں دیکھتی، کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ ایک کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کے پاس بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک کافر ہے وہ بھی انسانیت کی باتیں کرتا ہے، اس کی نظر میں بھی وہ انسان ہی اچھا ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، ایک شیعہ ہے، اہل سنت ہے، کوئی بھی ہے، ہر انسان اسی آدمی کو اچھا سمجھتا ہے کہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ سارے مذہب والوں نے انسانیت کی ایک لمٹ رکھی ہے کہ کہاں تک انسانیت کرنی ہے، ایک انسان کے ساتھ ہیومنٹی کہاں تک کرنی ہے۔ جب تک وہ مر نہیں جاتا تب تک کی ہیومنٹی کرو۔ زندہ ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو، کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دے دو، رہنے کو گھر نہیں ہے اپنے گھر میں پناہ دے دو، بیمار ہے تو اسے دوائی دلا دو۔ یہی سب تو انسانیت ہے نا۔ غریب ہے، اس کے بچوں کے پڑھنے لکھنے کا نہیں، اس کے بچوں کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کر دو، یہی سب تو انسانیت ہے۔ لیکن ہر مذہب، ہر ریلیجن والا یہی مانتا ہے کہ جب تک وہ قبر کے اندر نہیں چلا گیا تب تک کہ انسانیت کرنی ہے۔ قبر میں گیا، انسانیت کا رشتہ بند۔ اب کون ہے جو انسانیت کرے گا؟ تو چلا گیا نا۔ لیکن اللہ اکبر، ہمارا مذہب اکیلا مذہب ہے کہ جو ایصال ثواب کو مانتا ہے اور اچھی طریقے سے مانتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے مسلمانوں میں بہت سارے ہیں جو بدعت سمجھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مر گیا مٹ گیا۔ ہمارے یہاں مر کے مٹتا نہیں ہے، ہمارے یہاں موت کا نام ہے۔ اس موت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی اس زندگی سے اس زندگی میں بندے کو ٹرانسفر کرتی ہے، بس۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت انسان کے لیے ایک پل ہے، ایک برج ہے جو اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے کام کرتا ہے۔ یہ موت ایک برج ہے جو یہاں سے وہاں لے کے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں اس کے ساتھ انسانیت دکھانی ہے۔ کیسے انسانیت دکھانی ہے؟ ایصال ثواب کر کے۔ ایصال ثواب آپ سب کے لیے کریں، صرف یہ نہیں کہ ہمارا گیا ہے تو ہم اس کے لیے کریں گے، نہیں، جس کے لیے بھی سنیں۔ جو بھی مومن ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کے لیے آپ ایصال ثواب کریں۔ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایک صلوات پڑھ کر کے اس کی روح کو ہدیہ کر دیں، ایک الحمد پڑھ کر کے اس کے لیے ہدیہ کر دیں، ایک چند پیسے دے کر کے، صدقہ دے کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں، ہدیہ کر دیں۔ کسی کو کھانا کھلا کے
ہدیہ کر دیں، اس کا ثواب مرحوم کی روح کو۔ آپ جب کرتے رہیں گے لوگوں کے لیے، جس کے بارے میں بھی سنا کہ دنیا سے گیا ہے، مومن تھا، اہل بیت کا چاہنے والا، آپ نے ایصال ثواب کر دیا، کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جن کے لیے آپ نے کیا ہے وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اسے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جب ایک فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ایک آدمی ہے دوسرے شہر میں رہتا ہے، آپ اسے یہاں سے روز گفٹ بھیجتے رہتے ہیں، روز نہیں تو مہینے میں بھی نہیں، سال میں، 2 سال میں آپ اسے کچھ نہ کچھ گفٹ بھیجتے رہتے ہیں، ہر سال اس کی برتھ ڈے پر بھیجتے رہتے ہیں، اس نے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن آپ بھیجتے رہتے ہیں اور نام لکھ دیتے ہیں، بھائی میں نام پولا کا رہنے والا ہوں، اس محلے کا، اس جگہ کا رہنے والا ہوں، بس وہ بیچارہ خوش، آپ کا نام جان گیا وہ کہ یہ میرے لیے گفٹ بھیجتے ہیں، ہمیں ٹھیک سے پہچانتے نہیں، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، پھر بھی میرے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک دن آپ نے اس کو فون کیا کہ بھائی میں آپ کے شہر آ رہا ہوں، کچھ کام ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ آپ کو لینے نہیں آئے گا؟ کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا؟ وہ ضرور آئے گا اور کہے گا کہ جب آپ آئیے گا، آپ نے اتنے دن تک مجھے گفٹ بھیجا ہے، جب آپ آئیے گا تو میرے گھر میں ٹھہریے گا، میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ جب تک آپ رہیں گے آپ کسی ہوٹل میں نہیں جائیے گا، میرے ہی گھر میں آئیے گا، مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کی خدمت کروں گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، کسی بھی مذہب کا انسان وہ ضرور کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ اتنے سالوں تک ہمدردی دکھائی اور اس کے لیے گفٹ بھیجتے رہے، محبت دکھائی ہے، تو وہ بھی تو محبت دکھائے گا نا۔ عزیزان محترم، بس یہی ہوتا ہے ایصال ثواب میں، جب آپ اتنے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں تو جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو وہ سب آتے ہیں ہمارے استقبال کرنے کے لیے اور ہم کو لے جاتے ہیں اور پھر ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایصال ثواب۔ اب سنیے، مرنے کے بعد جب کوئی انسان مرنے کے بعد نہیں، ابھی انسان جب دنیا سے جانے والا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب سنیے گا، یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں۔ پہلا کام جو دنیا سے جانے والا ہے، بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا بس چند لمحے کا مہمان ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، اس کو قبلہ رخ لٹا دینا ہے، قبلے کی طرف۔ کیسے؟ اس طریقے سے قبلے کی طرف لٹائیں کہ جب وہ اٹھ کر کے بیٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف، یعنی اس کے تلوے قبلے کی طرف، اس طریقے سے آپ کو لٹانا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک دن رسول اللہ کے خاندان کا ایک رشتہ دار جوان لڑکا تھا، جوان تھا، وہ بازار میں گیا کچھ خریدنے کے لیے اور نہ جانے کیا ہوا کہ گرا اور تڑپنے لگا، بالکل موت کی حالت اس کی ہو گئی۔ لوگوں نے بھیڑ لگا لی، ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ ہمارے نبی نے جیسے ہی دیکھا وہ تڑپ رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا پہلا کام یہ کرو کہ اس کو قبلہ رخ لٹا دو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں سنو، پہلے سے لٹاؤ پھر میں فائدہ بتاتا ہوں۔ اسے قبلہ رخ لٹایا گیا، یعنی اس کے تلوے قبلے کی طرف اور سر ادھر، یعنی اٹھ کے بیٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اس طریقے سے پہلے لٹانا چاہیے۔ لٹا دو۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں سنو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تو جب تم اسے قبلہ رخ لٹاتے ہو تو اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت کے فرشتے اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو لٹا دیا گیا، ہمارے نبی نے بتا دیا کہ قبلہ رخ لٹانے کا فائدہ کیا ہے۔ اب انسان جب دنیا سے گزر جائے تو اس کو غسل دینے کا بڑا ثواب ہے۔ دیکھیے یہ غسل دینا، میت کو غسل دینا واجب کفائی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 2 ٹائپ کے واجب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے واجب عینی اور ایک ہوتا ہے واجب کفائی۔ واجب عینی جو ہر انسان کو کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز واجب عینی ہے، ہر انسان کو پڑھنی پڑھنی ہے، ڈیلی 5 ٹائم کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھنی پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹے نے پڑھ لیا تو ابا فری ہو گئے، نہیں، سب کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کر لے تو باقی لوگوں کو کرنا ضروری، واجب نہیں، اور اگر ایک نہ کرے تو سب کو گناہ۔ تو غسل جو چند لوگ دے رہے ہیں، کفن جو لوگ پہنا رہے ہیں، نماز جنازہ جو پڑھ رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ انہوں نے یہ واجب کام کر کے دوسروں کو واجب سے بچا لیا. ٹھیک ہے، یہ ہے واجب کفائی. جب رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب مردے کو غسل دیتے ہیں تو ہم کو کیا فائدہ ہے ہم اگر غسل دیں؟ رسول فرماتے ہیں جب تم اسے غسل دیتے ہو، اسے نہلاتے ہو، تو جب وہ غسل اس کو دے دیا جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ تمہارے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو اور بغیر گناہ کے ہو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد. ایک اور چیز آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم غسل دو اور کفن دو تو جو مر گیا ہے اس کے جسم میں اگر کوئی ایسی چیز تھی، بیماری یا کچھ ایسی چیز تھی جس کو وہ چھپاتا رہتا تھا اور تمہاری نظر پڑ گئی، تم اسے دوسروں سے نہ بتاؤ. گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ امانت میں خیانت ہے. اس کی فیملی والوں نے آپ کو ایماندار سمجھ کے بھیجا تھا کہ جائیے جا کے غسل دے دیجئے، کفن پہنا دیجئے، اور جب گئے اور اس کی یہ چیز کوئی بھی باڈی میں ایسی چیز دیکھی جو وہ زندگی بھر چھپاتا تھا، کپڑے پہن لیتا تھا، چھپ جاتی تھی، نظر نہیں آتی تھی سب کو. اب جب نظر آ گئی تو لوگوں سے بتا رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے، نہیں بتانا چاہیے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب مردے کو غسل و کفن دو، اگر اس کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اسے چھپا لو، اللہ تمہاری جو گناہیں ہیں اسے دوسروں سے چھپا لے گا. اور قیامت میں بھی جب سب کے گناہیں بتائی جا رہی ہوں گی اس وقت تمہاری گناہوں کو چھپا لیا جائے گا، بیان نہیں کیا جائے گا. غور کیا آپ نے؟ اتنا بڑا ثواب ہے. اب سنیے، جب جنازہ تیار ہوتا ہے اس کو کندھا دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے کندھا دینا چاہیے. ایک ایک طرف سے جو آپ کندھا دیتے ہیں 40 کبیرہ گناہوں کو، بڑی گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. ایک طرف دیا 40 گناہیں، دوسری طرف 40 گناہیں، پھر پیر کی طرف آئے ادھر 40 گناہیں، بڑی گناہیں بندے کی معاف ہوتی ہیں. کندھا دینے کا یہ ثواب ہے. عزیزان محترم، تو ہمارے یہاں زندہ رہیں تب بھی ہیومینٹی، مر جائے تب بھی اس سے انسانیت ضرور دکھانی ہے، انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. عزیزان محترم، جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا تو یا رسول اللہ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، اللہ اکبر. ہمارے نبی نے تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کا ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ نے بے انتہا ثواب بتایا. اس کا بہت زیادہ ثواب ہے کسی مریض کو اگر دیکھنے جاتے. یہ تو مردے کی بات ہے، مریض کا ایک جملہ کہہ کر کے اور پھر میں مصائب پر آ جاؤں گا، مجلس کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، یا علی سر میلن وعود مریضن، اے علی ایک میل بھی اگر جانا پڑے تو جاؤ، جا کر کے مریض کو دیکھو، مریض کی عیادت کرو. مریض کی عیادت کرنے کا، مریض کو عیادت بولتے، مریض کو دیکھنے جانے کا. مریض کو کوئی پیشنٹ ہو اس کو وزٹ کرنے کا بہت زیادہ ثواب. لیکن جو آج کل کے حالات میں بیماری ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے ہر آدمی بچتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو پھیلنے کا خطرہ ہے وہاں پر آپ نہ جائیں، آپ گھر میں بیٹھیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں بھی جائیں آپ، نہیں. جو نارمل آدمی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی بیمار ہے تو ضرور دیکھیں. خدا نخواستہ اللہ سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شفا عطا فرمائے. جناب سیدہ سلام علیہ کے صدقے میں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسامہ بن زید. یہ اسامہ بن زید وہ آدمی ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں نے چھوڑا تو اس نے بھی چھوڑ دیا تھا. اور جب امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اے اسامہ تو گواہی دے کہ رسول اللہ نے میری خلافت، میری ولایت کا اعلان غدیر میں کر دیا ہے، اس نے منع کر دیا تھا. مولا امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا تھا. بیمار پڑ گیا، اور ایک مسلمانوں میں ایک بڑی پرسنالٹی بھی سمجھا جاتا تھا، تو اس کو تھوڑا غرور بھی تھا اپنے اندر. بیمار پڑ گیا یہ اسامہ. جب بیمار پڑا تو امیر المومنین دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. مولا امیر المومنین اس کے گھر میں گئے تو یہ سرپرائز، حیران کہ باقی اتنے سارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے، تو کوئی بات نہیں، وہ تو ان کو تو آنا بھی چاہیے. بہت سارے لوگوں کا جو غلط صحیح کسی بھی طرح سے اس نے سپورٹ، سب ساتھ دیا، سپورٹ کیا، وہ سب آئے، سب لوگ دیکھنے آئے. زندگی میں جن کا
جن کے ساتھ رہا، جو دوست تھے، فرینڈز تھے، سب آئے دیکھنے کے لیے۔ امیر المومنین جب پہنچے اس کو دیکھنے کے لیے تو حیران، علی میرے گھر میں، مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ مولا امیر المومنین اس کے قریب پہنچے، فرماتے ہیں کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں 2000 درہم کا قرضہ ہے میرے اوپر، اس کی بڑی ٹینشن ہے، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں تم نہیں گھبراؤ، میں ادا کر دوں گا، میں ادا کروں گا، تمہیں کچھ اگر ہو گیا، اگر کچھ ہو گیا تو میں ادا کروں گا، ٹھیک ہو گیا تو تم خود ادا کر لینا، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو میں ادا کر دوں گا، اس کی ٹینشن مت لو۔ اب اس نے ایک جملہ کہا اور علی نے کیا جواب دیا میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا یا علی، سب لوگ مجھے دیکھنے آئے، مجھے حیرت نہیں ہوئی، آپ کا تو میں نے حق مارا تھا، آپ کا حق یہ تھا کہ آپ کی طرف سے میں سپورٹ کرتا، گواہی دیتا، اور میں نے نہیں دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے، لیکن آج جب میں بیمار ہوا تو آپ مجھے دیکھنے آئے اور اب میرے قرضے تک کو ادا کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اتنے لوگ دیکھنے آئے، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ میں نے سب سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے 2000 درہم کا ٹینشن ہے جو میرے اوپر قرضہ ہے، کسی نے نہیں بات کہی، دیکھا اور چلے گئے سب، لیکن آپ نے یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی اور آپ مجھے دیکھنے بھی آئے۔ امیر المومنین نے کیا جملہ فرمایا، فرماتے ہیں اے اسامہ سنو، تم نے جو میرے ساتھ غلط کیا، جو برا کیا، تمہاری یہ برائی میری اچھائی کو، مجھ سے اچھائی کرنے کو مجھے روک نہیں سکتی ہے، مجھے نہیں روک سکتی کہ میں اچھائی کروں۔ تمہاری وہ برائی جو تم نے میرے ساتھ کی ہے مجھے کیسے روک سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے امیر المومنین سے کہا تھا یا امیر المومنین آپ سب کی مدد کرنے کیوں جاتے ہیں؟ دوست کی مدد کرنے بھی چلے جا رہے ہیں، دشمن کی بھی مدد کرنے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ مدد کرنا بند کر دیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم بھول گئے، حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا، میرے اللہ فرعون کو کیوں کھانا دیتا ہے، کیوں پانی دیتا ہے، کیوں رزق دیتا ہے، اس کا کھانا پانی بند کر دے۔ یہ فرعون تو کہنے لگا ہے کہ میں خدا ہوں اور تو پھر بھی کھانا دے رہا ہے، میرے اللہ تو پھر بھی اس کو رزق دے رہا ہے، اس کا رزق بند کر دے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی، پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ نے آواز دی تھی موسیٰ میں کیسے رزق بند کر دوں، وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اپنا خدا ہونا کیسے بھول جاؤں۔ علی فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے سنو، تم کہتے ہو میں سب کی مدد کرنا بند کر دوں، ارے رسول نے مجھے غدیر میں میری ولایت کا اعلان کیا ہے، اللہ نے مجھے سب کا مولا بنایا ہے، یہ لوگ اپنی غلامی بھول گئے ہیں، میں اپنی مولائیت کہاں سے بھول جاؤں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ آپ نے غور فرمایا علی پوری دنیا کے مشکل کشا ہیں، کائنات کے حاجت روا ہیں، سب کی مدد کرنے جاتے ہیں، علی کو مانتا ہے اس کی بھی، علی کو نہیں مانتا ہے اس کی بھی، سب کی مدد کرنے علی جاتے ہیں۔ علی مشکل کشا ہیں، کائنات کے مشکل کشا، اس لیے میں نے آپ کو یہ روایت سنائی کہ ہمارا مولا کتنا کریم مولا ہے، کتنا عظیم مولا ہے۔ اس لیے تو اہل بیت کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اور قرآن میں اہل البیت کا ورڈ یوز کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت جنہوں نے کائنات کو بچایا، خود اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیے۔ ہاں یقین رکھیے کہ اگر اہل بیت کا غم نہ ہوتا تو ہمارے دلوں کو سکون نہ ملتا، ہم اپنے غموں سے سکون نہ پاتے۔ یہ اہل بیت کا غم ہے جو ہمارے غموں میں آ کے مرہم بن جاتا ہے۔ حسین نے کتنا پکا انتظام کیا ہے کربلا میں، کسی کا بھتیجا مر جائے تو میرے بھتیجے قاسم کا غم یاد کر لینا، کسی کے بھانجے مر جائیں تو میرے بھانجے اون و محمد کو یاد کر لینا، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ کسی کا بھائی دنیا سے چلا جائے، میرے بھائی عباس کو یاد کر لینا کہ حسین کا بھائی کربلا میں مارا گیا، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ کسی کا دوست دنیا سے جائے، غم میں ڈوبا ہے، میرے دوست حبیب ابن مظاہر کو یاد کر لینا، میرے چاہنے والوں کو یاد کر لینا۔ کسی کا جوان بیٹا دنیا سے جائے، میرے اکبر کو یاد کر لینا۔ کسی کا شیر خوار دودھ پیتا بچہ دنیا سے جائے تو میرے اصغر کو یاد کر لینا۔ کسی کا باپ دنیا سے جائے
تو امام زین العابدین کے باپ حسین کو یاد کر لینا۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب آخری وقت میں آئے ہیں اور آ کر کے اپنی بہن زینب سے رخصت ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں زینب اب میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ زینب تڑپ گئی، بھیا میں آپ کو کس دل سے رخصت کروں؟ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا، بھیا آپ جا رہے اپنے بیٹے زین العابدین سے رخصت ہو لیں۔ امام حسین تشریف لائے اور اپنے بیٹے زین العابدین کے قریب آئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھتیجے کے بازو کو ہلایا، شانے کو ہلایا، زین العابدین اٹھو، تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے آیا ہے۔ عزادارو، زین العابدین نے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں میرے بابا آئے ہیں، مجھے بٹھا دیجئے۔ عزادارو، امام زین العابدین کو سہارا دیا گیا۔ امام زین العابدین نے ایک مرتبہ پوچھنا شروع کیا، بابا میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ مارے گئے۔ پھر پوچھا میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ فرمایا مارے گئے۔ اونو محمد کہاں ہے؟ فرمایا مارے گئے۔ چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا مارے گئے۔ امام حسین فرماتے زین العابدین بس اتنا سمجھ لو، اب مردوں میں میرے تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا۔ عزادارو، بس یہ جملہ سنا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میری تلوار لائی ہے اور ایک عصا لے کر آئی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے زین العابدین کیا کرو گے؟ عصا اور تلوار کیا کرو گے؟ زین العابدین فرماتے عصا کا سہارا لے کر اٹھوں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا، میرا بابا تنہا ہے، میرا بابا تنہا ہے۔ امام حسین نے بیٹے کو گلے لگایا، زین العابدین تمہارا جہاد ابھی باقی ہے، ابھی تمہیں کوفے اور شام کے بازاروں سے گزرنا ہے۔ عزادارو، حسین میدان قتال میں آئے، جہاد شروع ہوا، زخموں سے چور چور حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزادارو، جب حسین زین العابدین سے رخصت ہوئے تھے، امام زین العابدین پھر غش میں چلے گئے تھے۔ اب جانتے ہیں کب امام زین العابدین کی آنکھیں کھلی؟ جب ایک مرتبہ زینب دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہا زین العابدین خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ارے آنکھیں کھولو۔ زین العابدین نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ عزادارو، خیمے کا پردہ ہٹا۔ زین العابدین نے ایک جملہ کہا، وہ دیکھیے نیزے پر میرے بابا کا سر چڑھایا جا رہا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ، تمام مومن مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس کرونا کی بیماری کو اس شہر سے، اس ملک سے، اس دنیا سے، کائنات سے بحق امام زمان علیہ السلام رفع دفع فرما۔ میرے اللہ، مرحوم علی حسین انکل جن کے 40ویں کی یہ مجلس ہے اور ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، پروردگار اس مجلس اعزا کا ثواب مرحوم کو عطا فرما۔ علی حسین انکل کے بھائی محترم یوسف بھائی اور ان کی اہلیہ حسینہ آنٹی اور ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، داماد، ان کی بہویں، ان کی بہو اور ان کے جتنے بھی اہل و عیال ہیں، اقربا ہیں، اعزاء ہیں، پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ علی حسین انکل کی روح پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ جو بھی جہاں بھی مریض ہے، بحق بیمار کربلا علیہ السلام، بحق امام زمانہ علیہ السلام، تمام مریضوں کے شفاء کاملہ عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی حسین انکل کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله،
السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على